بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے ذکر مصطفیٰ ذکر حسین کے لیے ذکر مرتضیٰ کے لیے حاضر ہوئے سبھی میرے ساتھ پڑھ لیں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا بلا باغ جنتی کو کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے محبوب گرامی جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے گا اذانیں دیے گا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے گا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج پن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی
نال سخاوت نال دل کھول کے زبان کھول کے آج دا دن میں ذکر نہیں کرنا پانچ دا تے کدوں کرنا یہ آواز کدے واسطے رکھی ہے گلا کدے واسطے رکھی ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا مصطفیٰ کے گرانے والوں اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے مصطفیٰ کا گرانا ملا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہانی رنگ رو کے باسیوں کان کھول کے سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا
ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا یہ عظیم الشان جلسہ شہزادہ گردوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور دیدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت اقدس کے اندر عقیدت دے گجرے، محبت دے نظرانے پیش کرن دے واسطے قلم کہاں دی اس خوبصورت جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں جناب حافظ محمد سلیم صاحب اور دیگر تمام دوست، مسجد دی مجلس منتظمہ اور دیگر اہل محلہ جنہ دوستاں نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد کے اندر دامے درہمے قادہ میں سخن جسے پاکہ کی حصہ لیا، میں سب کو صمیم قلب دوں ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام دوستان دی قدر کابش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میرے تو پہلے انتہائی قیمتی گفتگو علماء کرام فرما چکے ہیں۔ دوستان محترم، چند لمحے چند گزارشات کو خدمت کے اندر میں بھی پیش کرنا چاہنا، اور مقصود خطابت دا سکہ منوانا نہیں، مقصود امام عالی مقام دی نگاہ رحمت، امام عالی مقام کی توجہ حاصل کرنا مقصد ہے، خطابت دا سکہ منوانا مقصود نہیں۔ دوستان محترم، اللہ کریم نے ساڑھے تے کرم فرمائے کہ اسی اللہ کریم دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں۔ ایک اللہ دا نیک بندہ، صوفی بندہ جس وقت مسجد چاندہ سی وضو کرنا، وضو کر کے کہ آسمان وال دیکھ کے کہنا اپنے پاؤں پہ چل کے کون تیرے دروازے پہ آتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے۔ دوستان محترم، تانوں کرم نے اٹھا لیا ہے، تواڈے وقت نے تانوں اٹھا لیا ہے، اور تسی اللہ کریم دے گھر دے اندر بیٹھ کے تے امام عالی مقام دا ذکر سن رہے ہو، آپ کا شرف سن رہے ہو، آپ کا مرتبہ سن رہے ہو، آپ کی سبقت سن رہے ہو، آپ کی رفت سن رہے ہو، آپ کی شان سن رہے ہو، آپ کا مقام سمجھ رہے ہو۔ حضرات محترم، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کہ میرا حسین شہید ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین تو واپس لوٹے، جس وقت کربلا تو گزر رہے ہیں تو آپ فرماندے نے ایتھے میرے حسین دے خیمے لگن گے، ایتھے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ جناب امام عالی مقام نے پتہ ہے کہ میرا حسین شہید ہوئے گا۔ حضرت سیدہ زہرا بطول میں علم میں کہ حسین شہید ہوئے گا۔ سوال یہ ہے کہ نبیوں دے امام اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر، کائنات دے اندر سب تو زیادہ مستجاب دعوات نے، سب تو بد کے جنیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، وہ کون ہیں؟ دوستان محترم، نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا کائنات دے اندر سب تو بڑے مستجاب دعوات نے، آپ کی دعاواں سب تو زیادہ قبول ہوندیاں۔ آپ ہاتھ اٹھان تے ڈوبے ہوئے سورج واپس آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھان تے ڈوبے ہوئے سورج واپس آ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جناب ابو ہریرہ کرن، یا رسول اللہ میں تے غلاماں، میری ماں آپ دے بارے بھی نازیبہ کلمات کہہ دیئے، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ہاتھ اٹھاؤ میری ماں نو ایمان دا شرف نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھان دی دیر سی حضرات محترم، ادھر نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ نے گھر وال دوڑنا شروع کر دیتا۔ راہ دے اندر کسی نے پوچھا ابو ہریرہ
کیوں توڑتے جا رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ کہندے نے نبی کریم نے میری ماں واسطے ہاتھ اٹھائے نے، ایمان واسطے ہاتھ اٹھائے نے، میں دیکھنا چاہنا میں گھر دے اندر پہلے پہنچنا یا میرے نبی دی دعا دا اثر میرے گھر وچ پہلے پہنچ جائے۔ میں گھر گیا، دروازے تے دستک دیتی ہے، تھوڑی دیر انتظار کیتے، اماں لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا بیٹا میں غسل بھی کرتی سا، مینوں اللہ کریم نے تیرے نبی دا غلام بنا دیتا ہے، کنیز بنا دیتا ہے، میں تیرے پاک نبی دا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھ جان، ڈوبیا سورج واپس آ جائے، میرے آقا دے ہاتھ اٹھ جان، ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھ جان، حضرات محترم بارش بسنا شروع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھ جان تے بارش صاف ہو جائے، مطلع صاف ہو جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جدو پتا سی میرا حسین شہید ہوئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما دیں دے، حسین کو امتحان کر جانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ حضرات محترم یاد رکھنا، ویسے تو اللہ کریم نے 18,000 یا اس کو بھی زیادہ عالم پیدا فرمائے، اور جس کی تشریح جس کی وضاحت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں نو پالن والے عالم دے بے شمار نے، لیکن حضرات محترم 5 عالم ایسے نے جڑے سارے سامنے رہندے۔ سب تو پہلے عالم ارواح، اس تو بعد عالم دنیا، اس تو بعد عالم قبر یعنی عالم برزخ، اس تو بعد عالم محشر، اس تو بعد عالم جنت یا دوزخ۔ یہ 5 عالم نے جڑے ساری آنکھوں کے سامنے رہندے ہیں۔ حضرات محترم جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شرف ہے بے، اگر عالم ارواح دے اندر دیکھو تے حسین موجہ دے اندر نے، حسین مقام و مرتبے نے، حسین شان و عزت دے مالک نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان دی روشنی کے اندر امام حسین دا مقام عالم ارواح دے اندر سمجھن دی کوشش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعرف منها ائتلف وما تناکر منها اختلافا۔ فرمایا عالم ارواح دے اندر لشکراں دی صورت دے اندر رہیاں نے، جنہاں دوہاں دا اوتھے پیار سی انہاں دا ایتھے بھی پیار ہے، جنہاں دا اوتھے یارانہ سی انہاں دا ایتھے بھی یارانہ ہے، جنہاں دی اوتھے محبت سی انہاں دی ایتھے بھی محبت ہے۔ حضرات محترم جنہاں دی اوتھے قربت سی انہاں دی ایتھے بھی قربت ہے، جنہاں دی اوتھے سنگت سی انہاں دی ایتھے بھی سنگت ہے۔ میرے بھائیو تساں دے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گود دے اندر حسین نو ویکھے، امیر المرتضیٰ دے کنیاں دے حسین نو ویکھے، زہرا بطول دی گود دے اندر جناب سیدنا امام حسین نو ویکھے، اگر حسین کریم نو نبی کریم دے فرمان دی روشنی دے اندر ویکھو گے تو حسین صرف اتھے ہی شرف تو مالا مال نہیں، حسین دی روح عالم ارواح دے اندر بھی رسول اللہ دی روح مبارک دی بارگاہ دے اندر موجود ہے۔ اگر تمہیں میرے تے اعتبار نہ ہوئے تو پیر میرے علی شاہ صاحب تے کرنا، بلکہ میں کہ حدیث پڑھ رہا، میں اپنی ذات سے پیشی نہیں کر رہا، میں کہ حدیث پڑھ رہا۔ ترجمہ اس کا جناب حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے کن فیکون تے کل دی گلے تے اسی اگے پریت لگائی، نشان نہ آہا جدوں بیتی
گواہی اجے بھی سانو او بیدس نے میلے بوٹے کھاہی میرے نشان للتائیوں بیٹھے جنو سکھ دوہانو ماہی امام حسین عالمی اربع دے اندر نشان والے سبحان اللہ امام علی مقام نو عالمی اربع دے اندر ویکھو تے شان والے صحبت مصطفیٰ میسر ہے روح حسینی روح مصطفیٰ کی بارگاہ سے استفادہ کر رہی ہے روح حسینی روح مصطفیٰ کو استفادہ کر رہی ہے روح مرتضیٰ کو استفادہ کر رہی ہے روح سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کو استفادہ کر رہی ہے حضرات محترم حسین پاک کی روح اتھے بھی صدیق اکبر دے نال سی اس جہان میں بھی صدیق اکبر دے نال سی اتھے بھی جناب عمر دے نال ہے اتھے بھی جناب عمر دے نال ہے اتھے بھی جناب عثمان دے نال ہے اتھے بھی جناب عثمان دے نال ہے یہ سنگتاں بڑیاں پرانیاں سنگتاں نے زمانہ ایویں توڑن دی کوشش کر رہے ہیں زمانہ خام توڑن دی کوشش کر رہے ہیں عام دم بسر مطلب دوستان محترم جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرتبہ حدیث رسول کی روشنی کے اندر عالمی اربع دے اندر بھی بلند تر رتبہ آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا نبی کریم دے صحبت تو بڑا شرف اور بھی ہو سکتا ہے روح مصطفیٰ جڑی روح نبیاں دی روحاں دی تربیت کرتی اگر آپ بھی روح اس روح دے پڑوس میں رہے اس بارگاہ دے اندر رہے تو یہ چھوٹا شرف نہیں یہ بہت بڑا شرف ہے آؤ پھر عالم دنیا دے اندر جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عالم دنیا کو قدم اٹھاندے نے عالم دنیا عالم اربع کو قدم اٹھاندے نے دہلیز دنیا پہ قدم رکھتے نے حسین کریم و شرف والا انسان ہے حسین کریم نو سب کچھ پہلے جتنی ہستیاں نے انہوں نے استقبال کیتا ہے جنہاں گودہ کے اندر حسین آئے حضرات محترم سیدہ فاطمہ زہرا دی گودے نبی کریم دی گودے حضرت علی المرتضیٰ دی گودے دنیا کے اندر میں بھی آیا تسی بھی آئے ہو دوستان محترم ہر بندہ عالم ارباب و عالم دنیا کی طرف منتقل ہوئے لیکن اتنا شاندار کس کا استقبال ہوئے تھا اتنا حسنین کریمین کا استقبال ہوئے حسنین کریمین دنیا کے آئے جناب زہرا بطول دی گود نصیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود نصیب ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ دی گود نصیب ہے پھر جڑا اے عالم ہے نا عالم دنیا اے بڑا پرفیکٹ قسم دا اور بڑا معیاری قسم دا عالم ہے اس کو اگلے سلسلے اس کو پہلے سلسلے سارے دے فیصلے اس کو دیکھ کے ہوندے اس آئینے دے اندر عالمی اربع کا فیصلہ بھی کسی اس جہان دے اندر ایسے نو دیکھ کے دین دے ہو اور اس کو بات عالم جڑے آ رہے ہیں انہوں کا فیصلہ بھی کسی عالم دنیا نو دیکھ کے دین دے ہو عالم دنیا یہ عالم تکلیف ہے اتھے اللہ کریم نے انسان کو مکلف بنائے ہیں اتھے انسان دے سمرن دے چانسز انسان سمرد ہے حضرات محترم اور اس کے اندر 4 عناصر اثر انداز ہوتے ہیں سب تو پہلے کسی بھی انسان سے جن چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ والدین کا خون جس کو آج کا سائنٹیفک دور آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے جینز اثر انداز ہوتے ہیں کلیات اثر انداز ہوتے ہیں جس کے والد والدہ کی کہ جینز جرت والے ہوں تو اولاد بھی جرت والی ہوگی حضرات محترم جتنا پاکیزہ خون نصیب ہوگے اتنا بچے کا کردار پاکیزہ ہوگے گا امام علی مقام تو بڑا شان والا ہوگے گا امام حسین دیا جگہ میں خون زہرا بطول خون علی کے مرتضیٰ ہے اور زہرا بطول دے واسطے دے دل خون رسول ہے نہیں میرا خیال ہے تسی توجہ نہیں فرمائی میرا خیال ہے تسی توجہ نہیں فرمائی
اس حقیقت کو سمجھان واسطے حضرات محترم علماء دا اتفاق اس گل تے کہ وہ مٹی جڑی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم پاک دے نال اس وقت بھی لگی ہوئی ہے مدینہ طیبہ دی مٹی علماء فرماندے او کعبے دی دیواراں تو افضل ہے او بیت المعمور تو افضل ہے او عرش خدا تو افضل ہے جناب والا کیوں افضل ہے فرماندے نے کہ وہ مٹی جیڑی رسول اللہ دے جسم نال لگی ہے وہ کعبے دیاں دیواراں تو افضل بیت اللہ تو افضل بیت المعمور تو افضل عرش اللہ تو افضل اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم پاک دے نال لگی ہوئی ہے دوستو اگر نبی کریم دے جسم پاک دے نال لگن والی مٹی دا مقام ہے کہ وہ عرش اللہ تو افضل ہے حسین دیاں رگاں دے اندر نبی کریم دے جسم نال لگن والی مٹی نہیں بلکہ خون رسول ہے اگر جسم نہ لگن والی مٹی وہ اتنی افضل ہے کہ جس ہستی دا خمیر ہی خمیر رسالت معاف ہوتا ہے جس کا خمیر ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خمیر کو اٹھایا گیا ہے اس بندے دی پاکیزگی دا عالم کی ہو رکھا والدین تو بعد اختصار کرنا تاکہ واقعات شہادت کی طرف سفر کیتا جائے والدین تو بعد پھر جس قسم کا ماحول ملے گا اس قسم کے اثرات ہوں گے امام عالی مقام کا شرف ہے کہ امام عالی مقام دنیا تے تشریف لے آئے میرے آقا نے امام عالی مقام دے کن وچ اذان پڑھی دوستان محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نکل کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر دوستان محترم نبی کریم جدو بول دیں میرے آقا دے لفظاں دے نال انوار نکل دے نور نکل دے امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ فرماندے نے عالم دین ایسے سن جیڑے دس دے سن کہ یہ بندہ حدیث پڑھ رہا ہے یا ویسے اپنی طرفوں کوئی شے پڑھ کے تو حضور کو منسوب کر رہا ہے پتہ چل جاتا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا جا رہا ہے کہ نہیں یا ویسے کوئی گل نبی پاک کی طرف منسوب کی جا رہی ہے انہوں کو پوچھا گیا جناب والا یہ تو ہمیں پتہ کس طرح چل جاتا ہے فرماندے نے کوئی بھی بندہ حدیث پڑھے نا وہ الفاظ پڑھے کہ حضور دے منہ مبارک جو نکلے نے کہ آج بھی نبی پاک کی حدیث کے نال بندے دے منہ چوں نور نکلتا ہے آج بھی کوئی بندہ حدیث پڑھے سبحان اللہ آج بھی کوئی بندہ حدیث پڑھے تے اس پڑھن والے نے زبان کی چکی نکل ہے ذرا تصور کرو کہ آج 1450 سال بعد اگر کوئی حدیث پڑھے تو منہ میں کوئی نور نکلتا ہے تو حسین کریم ایک براہ راست سامنے میرے نبی بول رہے حسین کریم دے سینے کی چیز اتر رہی ہے کرنا دے راستے اتر رہی ہے حضرت میاں سوار فکری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ فرماندے نے کچھ سواد مسری اندر تے کھنڈاوی چکھ جتیاں او اتنا ساریاں چیزاں نالو تے گلاں یار دیوں مٹھیاں رب دی کبریائی دا اعلان اللہ کریم دی یکتائی دا اعلان کرنے والا کون نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان پڑھ رہے ہیں جناب امام عالی مقام نے اپنے عمل نہ ثابت کیتا نانا جی دے کوئی اذان دی مثال کوئی نہیں حسین ایسی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں زمانہ کے نروے کا حسین کی نماز دی مثال کوئی نہیں دنیا کہنی لگے گی آخری لگے گی سچے لاکھوں نے کیے پر تیرا جدا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے دوستان محترم نبی کریم نے بوٹی دی تھی نبی کریم نے اذان پڑھی
دنیا حیران ہے، مشکل ترین لمحات کے اندر مصائب دیاں چل رہی ہیں، امام حسین نے زبان تے جھوٹ کیوں نہیں آیا؟ امام نے غلط جملہ زبان تے کیوں نہیں لیا؟ دوستان محترم، جس دے خمیر کے اندر رسول اللہ دا خون ہوئے اور جس دے منہ دے اندر لوہابے دہن دی جھٹی ہوئے اودی گردن کٹ سکتی ہے، لیکن اودی زبان تے جھوٹ نہیں آ سکتا، وہ باطل نال کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، سب تو پہلے جینس یعنی والدین کے خونی اثرات اور اس تو بعد ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ والدین اردو بولن سے بیٹا جی، والدین انگلش بولن سے بیٹا، والدین انگلش بولن گے بیٹا انگلش بولے گا، والدین سنسکرت بولن گے بیٹا سنسکرت بولے گا، جیڑی بولی والدین بھی ہوئے گی وہی بولی بیٹے بھی ہوئے گی۔ دوستان محترم، تے جی ماں قرآن پڑھن والی ہوئے، جنہ بابا قرآن پڑھن والا ہوئے، جنہ نانے دے سینے پہ قرآن اترتا ہوئے، حضرات محترم انہاں گولا دے اندر پڑھن والا حسین کیوں نہیں دے دے جنوب دے قرآن پڑھے گا؟ والدین، ماحول، تیسرے نمبر پہ پھر سکولے بچہ جاتا ہے تو استاد جس قسم سے بلند، اچھے استاد مل جان تو استاد کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جو استاد غیر معیاری ہون تے بچہ بھی وہی شخصیت کے اندر نکھار نہیں آئے گا، چمک نہیں آئے گی۔ حضرات محترم، جناب سیدنا امام علی مقام نو کوئی باہر مدرسے بھی جان دی لوڑ ہی نہیں پئی، حسین دا گھر بہت بڑا مدرسہ سی، استاد دے دور دے بھی نبیاں دے امام موجود نے، ولیاں دے امام موجود نے، جنتی عورتوں نے سردار موجود نے، انہوں نے تربیت کی تھی۔ حضرات محترم، تے چوتھے نمبر تھے سلیبس کس قسم کا ہوئے گا، وہ بڑی اثرات بچے دی شخصیت دے ہوں گے۔ جیڑا بچہ فوش کتاباں پڑھے گا پوری طبیعت کے اندر فحاشی آ جائے، ہمارا گردی آ جائے گی، وہ بگڑ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات محترم، تے جس کو اللہ کریم اچھا سلیبس عطا فرمائے، پڑھان والے اساتذہ بھی اچھے ہون اور سلیبس بھی اچھا ہوئے، تے پھر جس وقت شخصیت نمودار ہوندی تے اس کو لوگ خواجہ محمد قمرالدین سیالوی کہتے ہیں، اس شخصیت کو لوگ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس شخصیت کو لوگ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ حضرات محترم، سلیبس بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے جڑا سلیبس پڑھی ہے وہ شک والا سلیبس نہیں پڑھیا، حضرات محترم امام علی مقام نے یقین والا سلیبس پڑھیا ہے۔ اس کا تعارف اللہ کریم نے اپنے لفظوں کے اندر اس طرح فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا بلند رتبہ کتاب ہے جدھر بھی شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، گدی کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، ریب کوئی نہیں۔ امام علی مقام نے یقین والا سلیبس پڑھیا ہے، شک والا سلیبس نہیں پڑھیا۔ یہی وجہ کہ امام علی مقام مدینے کے اندر ویکھو تے منزل یقین تھے، مکے کے اندر ویکھو تے منزل یقین تھے، سفر کے اندر ویکھو تے منزل یقین تھے، حضر کے اندر ویکھو تے منزل یقین تھے، خلوت کے اندر ویکھو تے منزل یقین تھے، جلوہ کے اندر ویکھو تے منزل یقین تھے، کربلا دی تتی رہے تے ویکھو تے منزل یقین تھے، بیٹے کو پانی مل گیا سینے پھر بھی منزل یقین تھے، علی اصغر پیاس آئے تے پھر بھی حسین منزل یقین تھے۔ امام علی مقام اپنے بچیاں دیا قربانیاں دے رہے تے پھر بھی منزل یقین تھے۔ امام علی مقام نے خود اپنی جان پیش کر دیتی تے پھر بھی منزل یقین تھے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ دی عبادت اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، حتیٰ کہ تسی عین الیقین دے درجے تے پہنچ جاؤ۔
اور شہید عین الیقین دے درجے تے پہنچتا ہے جس وقت وہ شہید ہوتا ہے اللہ کریم اپنے جمال مطلق دے پردے اٹھا نہیں تسی توجہ نہیں تسی توجہ نہیں فرمائی اس کی لذت کچھ نہیں تے جناب موسیٰ کو پوچھو کوئی دور سے گئے گلاں کیتیاں رب نال تو پھر عرض کرنے لگ پئے یہ تو اتنا سونا بولنے تو تیرا دیکھنا کتنا سونا ہو سکتا میں تینوں دیکھاں گا تو مجھے دکھا رب آرینی رب آرینی رب آرینی یا اللہ میں دیکھنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا حضرات محترم جنہاں کو لذت ملی ہے کوئی دس سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے دیدار دی لذت کی ہے دوستان محترم اس جہاں میں آبو گل دے اندر اس معمول ہستی دے اندر اس جب سے نیلو فرید صاحبان تلے اس زمین دے سینے سے جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربیت ہوئی جس وقت امام تیار ہو گئے امام نے امتحان دا وقت آیا حضرات محترم امام علی مقام کربلا دی دھرتی سے موجود نے اتنا بڑا امتحان اتنا بڑا امتحان اتنا بڑا امتحان تے رسول اللہ دے نواسے تے بھئی جتنی بڑی کلاس ہوئے امتحان میں اتنے ہی بڑا ہوگا جتنے بڑے اساتذہ ہون امتحان میں اتنے ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا سلیبس ہوئے امتحان میں اتنے ہی بڑا ہوتا ہے میرے دوستو میرے بھائیو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی تتی ریل تے موجود نے سب محرم میں پانی بند ہو گئے امام علی مقام 3 دن دے پیاسے 10 محرم آپ 3 دن دے پیاسے 3 دن ایک گل جڑی چوکھی والی سنی ہے بعض اوقات خودی معنویت تک توجہ ہو جاتی ہے اس گل میں سمجھان واسطے مثال دینا چاہنا ماہ رمضان ماضی قریب بھی گزرے ہے 2 پراٹھے کھا کے سویرے روزہ رکھنا دیہڑی 3 دفعہ غسل کرنا تسی کلر کار والے پتہ نہیں تھوڑے کول موسم بہتر ہے تسی 2 باری کرتے ہوو گے اسی تے 3 باری دیہڑی غسل کرنا تے پھر شامی جس وقت روزہ کھولن دا ویلا ہوئے تے اس طرح دل کرے کہ پورا ٹب ہوئے تو میں پی جاؤں پانی دا یہی کیفیت یا تو اہتمام نہ روزہ رکھیں 2 پراٹھے کھائیں نہ لسی دا جگ پیویں پھر دیہڑ بھی 3 دفعہ غسل کرے تے شامی تیری کیفیت نہیں ہوئے تے جڑا جس نے مسافرت اختیار کی تھی غریب الوطن ہوئے مسافر ہوئے مدینہ طیبہ جا وطن جڑا چھوڑ کے آ رہے ہوئے خدا بندے قدوس دے گھر دیاں جلوہ سامانیاں چھوڑ کے آ رہے ہوئے اور غربت دے اندر ہوئے حضرات محترم پھر 3 دن دا پیاسا ہوئے امام علی مقام صرف خود بھی پیاسے نہیں حضرت شہزادہ علی اصغر بھی پیاسے اونو محمد بھی پیاسے سیدہ زینب بھی پیاسیاں حضرت شہزادہ قاسم بھی پیاسے نے سارے دا سارا خاندان پیاسے امام علی مقام نے صرف اپنی پیاسی برداشت نہیں کی تھی امام علی مقام نے علی اصغر کی پیاس بھی برداشت کی تھی حضرت سیدہ زینب کی پیاس بھی برداشت کی تھی حضرت سیدہ سکینہ کی پیاس بھی امام علی مقام نے برداشت کی تھی لیکن حضرات محترم اف نہیں کی تھی ہائے نہیں کی تھی بلکہ ایک کو گل کی تھی جی میں پیارا راضی ہوئے تے اج مرضی بیٹھ سجنی جے کر مرضی اپنی روڑے تے پھر گل کدی نہیں بندی 3 دن دے پیاسے پیاس بچے بھی پیاسے اے نہ سمجھنا کہ امام عالی مقام کر کو نہیں سمجھ سکتے بے بس نہیں سمجھ بس لوہے محفوظ دیاں تحریراں دا احترام کر رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے تم سمجھ نہیں آئے لوہے محفوظ دیاں تحریراں دا احترام کر رہے ہیں
سائیاں تو جو فیصلہ کیتا ہے میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں. یہ وضاحت کرنا تو گل بہت لمبی ہو جائے گی. اشارے میں گل کرنا چاہنا. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں آپ نے پیاس برداشت کر لئیے لیکن راز نہیں بنیا. مالک کا راز نہیں بنیا. اگر حضرت مجدد الفسانی کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اپنی بیوی نو کہتے ہیں شب برات آج بیوی کہتی ہے جناب والا آج پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام کٹے جانے شب برات کو سنی نا جی سے بات پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام آج کٹے جان گے. فرمایا تو اس بندے سے بارے کی کہنی ہے جیڑا خود اپنی آنکھاں نال لوہے محفوظ دیا تحریراں پہ دیکھتا ہے جہاں نام کٹیا جا رہا ہے. اگر امام عالی مقام دے غلامہ دی شان ہے. یاد رکھنا صوفی بزرگ جس وقت لوہے محفوظ کو دیکھتے ہیں تو اس طرح نہیں دیکھتے. وہ اس طرح دیکھتے ہیں بندہ مومن دا دل یہ آئینے دی طرح ہم وقت لوہے محفوظ دے سامنے ہم وقت لوہے محفوظ دے سامنے جس وقت بندہ مسلسل ذکر کرے دل دا آئینہ مصفہ ہو جاندے اور لوہے محفوظ دیا تحریراں اس جگہ سے نظر آتی ہیں. امام عالی مقام نے حضرات محترم مفت نہیں کی تھی حائل نہیں کی تھی بے بس نہیں سن میں کا سیاسان بے بس نہیں. اگر کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے سن. آؤ میں قرآن کی روشنی کے اندر کرنا. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کا وقت آ گیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ علیحدگی کے اندر چلیاں گئیاں. لوگ کیا کھن کے مریم کی شادی سے ہوئی کوئی نہیں ادھر کتوں لے آئیے. حضرت مریم علیحدگی کے اندر چلیاں گئیاں. بھوک لگ گئی پیاس لگ گئی. جناب مریم نے ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ مینوں بھوک لگ گئی ہے میری بھوک کا انتظام کیتا جائے. مینوں پیاس لگی ہے میری پیاس کا انتظام کیتا جائے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُدِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم ایک کھجور دا سکا منڈے نا تیرے سامنے اس کو ہاتھ پا کے ہلانا تیرا کام ہے. اس کو سب کو شاداب کر دینا میرا کام ہے. ایک گل اتنے یہ بھی دسنا مقصود سی عورت ہوئے شادی نہ ہوئی ہوئے زمانے کے سوالات کو بندہ گھبرا جاتا ہے. اللہ پاک نے حضرت مریم کا مراد آپ کر دیتا ہے. مریم کسی پریشانی کا شکار نہ ہونی. ساری طرفوں تینوں تئید دے ساری طرفوں تینوں تئید دے. تیرے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے کہ جب تو سکے منہ ہاتھ لامے تو وہ ساوا ہو. جناب مریم نے سکے منہ ہاتھ پایا ہلایا. کھجور کی شاخاں نکلیاں فوراً کھجوراں لگیاں ڈوکے لگ گئے کھجوراں پک گئیاں نکلیاں شروع ہو گئیاں. جناب مریم نے کھولے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. جناب مریم کھجوراں کھا رہی نے پانی پی رہی نے. حضرات محترم اگر علم العقائد کی روشنی کے اندر پوچھا جائے علماء کو اس کو کی آنکھو گے علماء فرماتے ہیں کرامت حضرت مریم دی. اے حضرت مریم دی کرامت ہے. جناب مریم دی کرامت نال کھجور سکی تو ثابی ہو گئی اور پانی کے چشمے اللہ کریم نے جاری فرما دیتے. اے حضرت مریم دی کرامت ہے. دوستو اے تے مریم نے جڑیاں صاحب کرامت نے کربلا دے میدان دے اندر ایک بندہ صاحب کرامت نہیں پورا خاندان صاحب کرامت ہے. امام حسین صاحب کرامت نے سیدہ شہد بانو صاحب کرامت نے سیدہ زینب صاحب کرامت نے امام زین العابدین صاحب کرامت نے شہزادہ قاسم صاحب کرامت نے سارے کا سارا خاندان صاحب کرامت ہے. لیکن انہوں نے کرامت نہیں بٹھائی. زمانے مدثر آئے سن. اساں کرامت بٹھان واسطے نہیں آئے اساں دین تے استقامت بٹھان واسطے آئے ہاں. اگر کرامت دکھا دیں اگر امام عالی مقام دے ہاتھ اٹھ جاندے تے کی خیال ہے نہر فرات انہیں پانی اپنا ڈگ لینا سی. نہر فرات ہے حوض کوثر دا منہ حسین دا خیمے یہ حسین پاک عرض کر دیندے یا اللہ میں پانی دے
پھر نہر فرات ہے بڑی خوبصورت گل کی تھی ادیب رائے پوری نے. اس آخیا سمجھن کی کوشش کرو حسین کا پیاس حسین کی پیاس تے دا امتحان سی تے زیادہ مشکل تے نہر فرات تے سی. پانی جتنا گزرتا رہا وہ ویکھدا ہی رہا. حسین اشارہ کرے تے میں دوڑ کے جانا. آیا نہ ہوگا اس صدا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. ادیب رائے پوری کے اندر میرے کو کوئی پوچھے تے حسین سے لباں نوں لگن واسطے پانی ترستا گزرتا رہے. حسین اشارہ کرے تو میں جاواں لیکن امام عالی مقام لوہے محفوظ کی تحریکاں ویکھ رہے. سائیں نے فیصلہ کیتے تو پیاسیا امتحان دے رہے جے سونا اس طرح راضی ہے تو میں اس طرح راضی. حضرات محترم ایک گل اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلطان شمس الدین التمش کے دور دے اندر کہتا ہے سلطان بڑا صالح حکمران سی اور کبھی اسدیاں سلطان نہیں سن چھوڑیاں کبھی اشاریاں سلطان نہیں سن چھوڑیاں. سبحان اللہ. کبھی تہجد کی نماز نہیں سی چھوڑی. قید پہ گیا آپ کے دور کے اندر. جو صالح حکمران جڑے نے نا وہ جس وقت کوئی مشکل آتی سی تو پھر وہ IMF کی طرف نہیں سن دیکھ سکتے وہ UNO کی طرف نہیں سن دیکھتے اور اقوام متحدہ کو بھیک نہیں سن منگتے وہ سلامتی کونسل کو جا کے خیرات نہیں سن منگتے. وہ مدینے وال کو کرتے سن تے کہندے سن کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا دوستان محترم مزے سے کرم دی دیر سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے تے سوار ہو کے تشریف لے آئے. میرے آقا نے گھوڑے نے سم ماریا. جس جگہ تے سم ماریا اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. آج بھی دہلی کے اندر حوض شمسی موجود ہے. حضرات محترم اجے بھی پانی کو رکیا نہیں. جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے نے سم ماریا سی پانی اجے تک رکیا نہیں. دوستو اگر نبی کریم دی سواری سم مارے اپنا پیر مارے تے پانی دے چشمے جاری ہو جان تے آج تک رکے نہ ہون. اگر حسین نبی کریم دے کندھے دا سوار پیر دی ٹھوکر مار دینا تے پانی دے کتنے چشمے جاری ہو جان گے. ایک کرامت تے ظاہر ہو جاندی لیکن بعد وچ آن والا مبشر مورخ اے لکھدا او ٹھیک ہے جی بڑا بڑا خاندان سی تے بڑے بڑے خاندان دا بندہ سی پر پختہ نہیں نہ ویکھی برداشت کی جا سکتا. پھر بچے نے پیاسیاں ویکھیا تے پھر حسین نے ہاتھ اٹھائے دیتے. لیکن آج زمانہ پہ کہتا ہے گلی گلی بول رہی کتنے لوگ پانی لے کے کھلوتے ہیں پانی لے کے کھلوتے ہیں. یہ پانی لے کے نہیں کھلوتے یہ حسین پاک کی بارگاہ بھی نذرانہ عقیدت لے کے کھلوتے ہیں. کلب خان میں داخل ہوئے پانی دیا سبیلاں ساڑھے بھائی اشفاق صاحب پانی دی سبیل لا کے کھلوتے ہیں. اگے آئے اگے ایک اور دوست سبیل لا کے کھلوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گڈی دے کے کھلو کے کہتے ہیں پانی پی جاؤ. حسین کریم دی بارگاہ دا نظر آتا. آج چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی تے نوجوان بھی ہر بندہ پیا کہندے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. اس طرح پڑھو امام حسین نے سر انور کے بارے میں 3 قسم کی روایات ہیں.
ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر انور مشرق حسینی مصر کے اندر، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر انور کربلا معلیٰ کے اندر، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر انور جنت البقیع شریف کے اندر امام حسن نے پہلو کے اندر موجود ہے۔ لیکن جی گل عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ صاحبان کشف القبور وہ فرماندے نے جتوں بھی سلام کریے امام سلام ہی دین دیں، سلام ہی سن دیں، جواب ہی دین دیں۔ پھر ذرا امام حسین کا تصور کر کے حسین کریم دی بارگاہ وچ اپنا نظرانہ پیش کریں۔ آؤ پڑھیے حسین زندہ باد، ایک بنوشی نہیں کرتی ادھر تے کوئی نو کمپرومائز۔ حسین زندہ باد، 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 یزید قلبی مردہ سی، یزید قلبی مردہ سی، آج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر راہ عظیمت تے چلن والا، ہر بڑے رستے تے چلن والا کہندے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں میں غلامی کا اعداد میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی۔ 10 محرم کا دن شدت دی پیاس، شدت دی پیاس، مارکہ کارزار گرم ہویا۔ حضرات محترم، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے جانے سارا سے لاشیں وصول کر رہے ہیں۔ اتنی دیر قریبی بستی کے اندر دیکھو سعادت تے شقاوت دے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، بخت کس طرح دروازہ کھڑکان دے تے بخت کس طرح منہ موڑ لیندے۔ وہ جو بدبخت نے جنہوں نے خط لکھے گھر بلائے تے گھر بلا کے کن کر گھر بلا کے کن کر گئے تے کچھ جو خوش وقت نے قریبی بستی کے اندر اتنی بائی اپنے گھر کے اندر بیٹا 17 سال کا تازی تازی بیٹے کی شادی کی، مغموم پریشان سر تھلے کر کے بیٹھی ہے۔ بیٹا بعد آیا، بیٹا کہندے امی جان میں کیوں پریشان ہو؟ ماں کہندی ہے میرے بچڑیا میرے پتہ چلے قریب میدان کربلا دے اندر سیدہ زہرا بطول دے لال آئے نے، انہوں نے معصوم کر دیتا گیا ہے، انہوں نے مجبور کر دیتا گیا ہے، انہوں نے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ آج سنیا کہ انہوں نے جنگ بھی کی جا رہی ہے، میرے بچیا میں پریشان ہوں، میں حضرت سیدہ زہرا بطول دیا یاداں بھی آدیاں نے۔ ایک وقت سی جب میں مدینہ طیبہ گئی سا، میں سیدہ زہرا کو ملی سا، سیدہ زہرا نے جتنا پیار کیتا سی، جتنی محبت کیتی سی، جتنی الفت کیتی سی، میں وہ گلاں کدے نہیں بھول سکدیاں۔ میرے بچیا تم میرے بڑھاپے دا سارے پر اج دل پیا کر دے، جے گل مننے تے میں تینوں نظرانے دے طور تے پیش کرنا چاہنی ہاں۔ اماں جے تم چاہنی ہے تو میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لیکن
تھوڑا جہا اجازت دو کہ میں ذرا اپنی بیوی نال مشورہ کر لوں تو اجازت لے لوں. اس نے اپنا مستقبل میرے نال وابستہ کیتا ہے, اجازت لے لینا. بیٹا نہیں, عورتاں بڑیاں کمزور نہیں ہوندیاں, تو جائے گا کہ جے سعادت دے رستے دے اندر رکاوٹ نہ بن جائے. اما میں تیرا بیٹا جے رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گی تے میں نہیں بن دیا گا. میں اجازت دے دیو میں اودے نال گل کراں. خامد اپنی بیوی دے سامنے جا کے کھلو گیا, کہنے لگا آج زہرا بطول دے بچیاں دے مشکل وقت ہے, نبی کریم دی اولاد دے مشکل وقت ہے. یزیدیاں نے انہاں نوں کربلا دے میدان دے اندر محصور کیتی ہے. میں چاہنا کہ تینوں تیرے میکے پہنچان دا انتظام کر دیا, یا تو چاہے کہ میں تینوں سلام دے دینا, تو چلی جا اپنے خاندان لے کے چلی جا. کہنے لگی اس طرح کیوں؟ آپ فرمان لگے میں تو پھر جانا ہے, میں تو نوکری کرنی, میں تو اہل بیت کا غلام ہاں, میں تو اجازت لینا چاہنا گا. تو سکے پھر اس طرح دے نہیں نا, جے تو اہل بیت کا غلام ہے تو میں بھی اہل بیت کی نہیں. جس نبی کا تو کلمہ پڑھے اس نبی کا میں بھی تے کلمہ پڑھنی ہے نا. جا میرا سرتاج, میں تیرے نال چل رہی ہوں, تو تے قربان ہو جائے گا, تو شہید ہو جائے گا. میں اہل بیت کے گھر کے اندر رہوں گی, میں انہاں دیاں بوکراں دیاں گی, میں انہاں دیاں صفائیاں کراں گی, میں انہاں دے پانڈے دھوواں گی, میں انہاں دیاں خدمتاں کراں گی. میں اپنی باقی زندگی انہاں دی کنیز بن کے گزار لاں گی. چل پھر تو میں چل دیا. بڑھی ماں دے سامنے آ کے بیٹا دے بہو آ کے کھلو گئے, کہندے نے اماں اسی تو میں حاضر ہاں, چل جڑے پاس لے کے جانا چاہیے چل چلیے. حضرات محترم اج خوشیاں نے اس قافلے کو ویکھیا, ماں کے اگے کمر خمیدہ ماں سوٹی دا سہارا لے کے جلدی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے بیٹا دے بہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستان محترم, پیچھے پیچھے بیٹا تے بہو, اگے بڑھی ماں. اس قافلے دے دلاں دی پاکیزگی نوں ذرا محسوس کرتا ہوں. بندہ مسجد والا آتا ہے نا, مسجد والا تو ایک قلبی پاکیزگی لے کے وہ دل دے احساسات جذبات کچھ ہوندے نے. یہ جڑا قافلہ چلیا 3 نفس قدسی 3 افراد, اگے کے بڑھی ماں لاٹھی ٹیک دی چل رہی ہے. سبحان اللہ. پیچھے پیچھے بیٹا تے بہو چل رہے ہیں. حضرات محترم تے انہاں دے دل کہہ رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. الحمد کے اپنا تو بیٹا دے بہو جا رہے ہیں. حضرات محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے آ گئے. بڑھی ماں پوچھدی ہے حسین کریم کتھے موجود ہے. اشارہ کیتا گیا امام علی مقام و تشریف فرما نے. بڑھی ماں اپنے بیٹے کو لے کے اپنی بہو کو لے کے آ کے ٹیک لا کے کھلو گے, کہندی ہے حسین تیری خدمت دے اندر سلام ہوے, نیاز مندن یقیدت قبول فرماؤ, سلام قبول فرماؤ, سلام قبول فرماؤ. حسین تو بڑے گھرانے دا فرد ہے, تیری ماں دی شان بہت بڑی ہے, تیرے باپ دی شان بہت بڑی ہے, تیرا نانا بڑی شان والا ہے. حسین میں نذرانہ لے کے آئی ہوں, میں تحفہ لے کے آئی ہوں, تیرے نانے دا فرمان ہے بے تحفہ قبول کیتا جانا چاہیے. حسین میں نظرانہ لے کے آئی ہوں,
میرا نذرانہ قبول فرماؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام علی مقام نے اس بڑی مائی کا خلوص دیکھا تو فرمایا اماں خوش آمدید، اماں خوش آمدید، دونوں سفر کر کے آئی ہیں، میں تیری کی خدمت کراں. ایتھے تو میں تینوں پانی نہیں پلاواں گا، لیکن حوض کوثر تے وعدہ کرنا، حوض کوثر تے خاطر کراں گا، حوض کوثر تے خدمت کراں گا، آج دا وعدہ نہیں. حسین کریم میرا نذرانہ قبول فرما لو، اے میری خدمت سے، اے میرے واسطے سب کچھ ہے. بڑھڑی آپ پہ ہی بول پئی، حسین میں وقت یاد پیان دے، میں ایک باری مدینے گئی ساں، میری ملاقات تیری امی جان نال ہوئی سی. فاطمہ زہرا دیاں مٹھڑیاں بولیاں، مٹھڑے بول جے بھی مینوں یاد نے، کس طرح انہوں نے پیار کیتا سی، کس طرح انہوں نے مہربانیاں کیتیاں سن. امام علی مقام میرا نذرانہ قبول فرما لو. آپ نے فرمایا مائی تیرا نذرانہ قبول ہے، فرمایا تیرا نذرانہ قبول. ہن اگلی مہربانی یہ فرماؤ کہ ہن تسی میرے ہی بچے نوں بھیجو، میرے ہی بچے نوں بھیجو. آپ نے فرمایا اجے تے میرا بیٹا علی اکبر موجود نے، قاسم میں موجود نے، تسی تھک کے آئے ہو، ذرا بیٹھو. نہیں امام علی مقام مہربانی فرماؤ، اجازت دے، میں اپنی آنکھاں نال بیٹے کو میدان کارزار جاندیاں ویکھنا چاہنی ہاں، قربان ہوندا ویکھنا چاہنی ہاں. جس وقت امام علی مقام نے اجازت دی تے بیوی بول پئی، اس آخیا میں اجازت نہیں دینی، میری شرط. بیوی بول پئی جیڑی گھروں نال چل کے آئی سی، اس آخیا میری ایک شرط ہے، پہلے وہ شرط تسلیم کی جا رہی. امام علی مقام نے فرمایا تیری کی شرط ہے؟ اس آخیا حضور اکلا جنت وچ نہیں جائے گا، میں بھی ادھر جاؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے، تم بھی جنت جائیں گے، یہ بھی جنت جائے گا. حضرات محترم، امام علی مقام کربلا بھی ترتی رہے تے بھی جنت دے ٹکٹ تقسیم کر رہے. دسنا مقصود سی، بے بس نہ سمجھو، بے بس نہ سمجھو، میں امتحان دین واسطے آیا. جے بنجن بھی آواں تے میں کربلا بھی ترتی رہے تے لے کے بھی جنت دے ٹکٹ بن سکنا وا. نوجوان نے اجازت ملی، میدان کارزات کے اندر گئے، کوفیہ نباسی فنار کیتا، دوزخ پہنچایا، لڑتے رہے، بالآخر جامع شہادت نوش کر دیا. امام علی مقام آپ نے کیا گیا کہ امام اپنے جان سادہ لاشا لے جاؤ. امام علی مقام نے لاش جا کے سینے میں لا کے لے دی، بڑی مائی کے سامنے رکھی نا تے اسی کو سجدے بھی ٹہ پئی. اس کے شکر مولا تو میری قربانی قبول فرما. بیوی جس وقت خامد کو ویکھیا کہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، اتھے ہی موت کا ذائقہ چکھ لیا. دونوں اکٹھے جنت چلے گئے، دونوں اکٹھے جنت چلے گئے. حضرات محترم، آوان و انسان یکے بعد دیگرے قربانیاں دے رہے ہیں. پھر باری آ گئی حضرت سیدہ زینب اپنے ننے ننے بچیاں کو تیار کر کے فرمانیاں جاؤ تسی بھی مامو جان کو اجازت لے کے میدان کارزات اندر چلو. ننے ننے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. مامو جی سانو اجازت دے، اسی بھی دانے دے دین کو قربان ہونا چاہتے ہیں. فرمایا بچیو اجے تہاڈا وقت نہیں، اجے علی اکبر موجود نے، اجے عباس رضاعت موجود نے، اجے تانوں جان دی اجازت نہیں. بچے واپس آ گئے.
امی جان نواز کرتے ہیں امی جان مامو جان نے اجازت نہیں فرمائی سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچیاں کو ایک بازو تلے لیا دوسرے بازو تلے لیا لے کے چلیاں حسین کریم کے خیمے در سامنے آ کے کھلو گئیاں آ کے کہنیاں نے حسین جس نانے دا تو نواسے اسے نانے دی میں نواسیاں جس علی دا تو بیٹے اسے علی دی میں بیٹیاں جس زہرا دا تو پیتی ہے اسے زہرا دا تو میں پیتی ہے میرے ویرا میں تیری ہمشیر ہوں میں تیری بہن ہوں آج تک تو میری کوئی گل توڑی نہیں میرے ویرا جیڑی بھی میں گل کیتی ہے آج تک تو میں نہ نہیں کیتی میرے ویر آج میں بہن کی صورت سے اندر نہیں آئی میں سوال پڑھ کے آئی ہوں حسین میں سوال لے کے آئی ہوں میرا سوال قبول فرما لو بہن کی کہنا چاہیے ویرا میرے بچے کو اجازت دو اے بھی نانے دے دین تو قربان ہو جان فرمایا زینب تیرے ایک پھول مٹی وچ مسل دے میں کس طرح لکھا ویرا کل جو امی فاطمہ دی پجاری لگے گی امی فاطمہ دی پجاری لگے گی میری ماں میرے کو پوچھے گی فاطمہ جس وقت میرے بچے سے مشکل وقت آیا سی اس نے تو کی قربانی دیتی سی میرا میری قربانی قبول کر لے میں بھی بڑے نال نالا کھانگی امی جان جس وقت تمہارے بیٹے سے مشکل وقت آیا سی اس وقت میری گود کے اندر دو پھول سن میں بھی نانے دے دین تو قربان کیتے سن میرا میری قربانی قبول فرما لے زینب اس غریب الوطنی کے عالم کے اندر میں تینوں نہ نہیں کر سکتا میں ہوٹل نہیں دے سکتا لیکن میں تینوں نہ نہیں کرتا میری بہن کی اجازت ہے سیدہ زینب اپنے بچیاں پر پیار کر رہی ہیں متھا اپنی چوٹی ہیں رخساراں تے بوسے دے رہی ہیں نال تلقین فرما رہی ہیں شہزادے ہو تسی بڑے خاندان دے بچے ہو کن نہیں بکھانی میرے بچے ہو کن نہیں بکھانی جرت بکھانی ہے حضرات محترم سیدہ زینب اپنے بچے کو تیار کر رہی ہیں عقل آ گئی عقل بولی کہنے لگی زینب کی بھی کرنی ہے بچے چلے جان گے تیری آنکھاں کا نور چلا جائے گا تیرے دل کا سرور چلا جائے گا گھر کی روشنی چلی جائے گی عشق الہی بولیا زینب بے شک پتر ٹھنڈ اکھانی زینب کہہ دے بے شک پتر ٹھنڈ اکھانی تے گھر وچ کرن اجالا پر ایمان نو ود کے پیارا مینوں او کالی کملی والا حضرت سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا میرے دوستو ذرا احساسات و ادراک کی دنیا چاہو سویرے میرے توڑے بچے پڑھن واسطے جاندے نا تے ماما تیار کر کے بھیج گئے تے جتنی دیر تک بچہ گڈی تے نہیں بیٹھا اتنی دیر تک ماں کھلو کے بیٹھتی رہتی یا چھوٹے بچے سے چھوٹے بچے نے اے بڑا بھی کوئی وڈیرا بندہ بھی جدی ماں زندہ ہو بڑھڑی ماں چل نہ سکتی ہوئے پھر بھی نال آوے گی بوئے کے آگے بیٹھ جائے بوئے تے بیٹھ جائے گی جتنی دیر تک بیٹا آنکھاں تو وجہ نہیں ہونا ماں یاسین پڑھ آیت الکرسی پڑھ کے پھوکا مارے گی کل شریف پڑھ کے آکے گی جا پترا اللہ دے حوالے جا پترا اللہ دے حوالے دوستو اگر میری دے تیری ماں موسیٰ نے در پیار ہے سیدہ زینب کو اپنے بچے ہم کتنا پیار ہوئے گا سیدہ زینب اپنے بچے ہم تیار کر کے بھی بھیجیاں نے شہزاد میدان کاردار کے اندر پہ اترتے تھے حضرات محترم عمرہ چھوٹیاں سن لیکن قرآن اتنا پہ کہ جڑے پاسے جاندے کوفیاں مباسم شنار کرتے چلے جاندے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے کئی اپنی فیل واسط شنار کیتا
شہزادیاں نے جام شہادت نوش کیتا امام حسین نے کیا کہ حسین آ کے اپنے بھانجا دے لاشے لے جا امام علی مقام نے اپنے بھانجا دے لاشے دا کے سینے نال لا کے گل کرنی بڑی آسان احساس ادراک کو اتار کے اس منظر کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے بھانجا دے لاشے سینے نال زبان تے انا للہ و انا الیہ راجعون قدرت کہہ رہی سی یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا میرے دوستو میرے بھائیوں عباس سردار بھی قربان ہوئے حضرت شہزادہ علی اکبر بھی قربان ہوئے شہزادہ قاسم بھی قربان ہوئے سارا خاندان قربان ہوئے عالمی اربابی سن سے پھر بھی انہاں تے رب کی محبت کی نظر سے جے عالم دنیا بھی چاہے کہ وہ رستہ اختیار کیتا ہے کہ آج بھی انہاں تے اللہ کی محبت کی نظر ہے دلیل اس کی دلیل کی دلیل یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کے آزماواں گے بھوکڑے کے آزماواں گے مالا میں کمی کر کے آزماواں گے جانا میں کمی کر کے آزماواں گے فنا میں کمی کر کے ایسا امتحان دینے نتیجہ دو طرح ہوئے گا یا تے کوئی فیل ہو جائے گا ماتم کرے گا جزا فضا کرے گا بے صبری کرے گا یا کامیاب ہو جائے گا کامیاب ہونے والے واسطے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے الذین اذا اصابتهم مصیبہ جس نے انہوں کوئی مصیبت پہنچ دیئے وہ جزا فضا نہیں کرتے ماتم نہیں کرتے بے صبری نہیں کرتے بلکہ کی کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اسی بھی اللہ کے واسطے یہاں اسی نے دنیا کو جلے جانے حضرات محترم اور بے صبری نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں جہان فانی ہے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنے بخار نہ بھی چھوڑنے کسی بھی کسی اور طریقے نہ بھی جہان چھوڑنے او کتنا خوش بخش ہے جی موت اللہ دے رستے دے اندر آوے جہان دے چھوڑنے چھوڑنے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون نتیجہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اور لوگوں سنو اے وہ خوش بخت نے جنہاں تے اللہ والوں درود نازل ہوندا ہے تے رحمت نازل ہوندا ہے جنہاں تے اللہ والوں درود نازل ہوندا ہے تے رحمت نازل ہوندی ہے روح مصطفیٰ دی بارگاہ بھی سن تے اوتھے بھی درود تے رحمت انہاں تے نازل ہو رہی سن توجہ ہے سبحان اللہ اس جہان دے وچ آئے تے کردار ہی اتنا بڑا بتایا ہے کہ آج بھی انہاں تے درود تے رحمت نازل ہو رہی آج بھی انہاں تے جس وقت عالم دنیا کے اندر آئے کردار اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کریم دے درود اور اللہ کریم کی طرف رحمت نازل ہو رہی ہیں اور انہاں کو ہدایت یافتہ ہونا ساڈی فقیر نصیب ہو رہا ہے توجہ میرے بات رکھو ٹھیک ہے یہ ہدایت یافتہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ کون نے
بولو نے کون نے انہاں تے اللہ دی طرفوں ضرور تے اللہ کی رحمتاں نازل ہوئی حضرات محترم سارا خاندان قربان امام عالی مقام خود موجود آخر کے خود تیاری کر رہے ہیں سیدہ زینب کو بلایا ام لباب کو بلایا ام لیلہ کو بلایا زین العابدین کو بلایا فرمایا زینب میرا امتحان ختم ہو رہے ہے اور تیرے امتحان کی تلخی بڑھ رہی ہے زینب میں چلا جاتا میری بہن میرے تو بعد میں سب دکھا دکھائی زینب پیچھے سارے قبیلے دی نگہبانی کرے زینب بیٹ اٹھا نال مصائب نال جگر زخمی سی نڈال سن لیکن اس موقع پہ اگر کمزوری بھی کھا لیا پھر بھائی دا مرال دا عمر دا سی اپنے آپ کو سنبھالیا فرمایا میرے پیارے ویر حسین جے تو مصطفیٰ دا نواسے نا تو میں بھی مصطفیٰ دی نواسے جے تو شیر خدا دا بیٹا ہے نا تو میں بھی شیر خدا دی بیٹی ہاں جے تو زہرا بطول دا دودھ پیتا ہے نا تو میں بھی زہرا بطول دا دودھ پیتا ہے میرے ویر حسین جس وقت تو چلا جائے گا نا پھر زینب زینب نہیں رہے گی زینب حسین بن جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کربلا علماء اہل سنت تلقین صبر کر کے امام عالی مقام جا رہے ہیں حضرت سیدہ سکینہ گزارش کرتی ہیں ابو جی مینوں اے تے دس جاؤ تسی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے سبحان اللہ جگر زخمی دل زخمی صدمے تے صدمہ بیٹی پوچھ رہی ہے بیٹی کہہ رہی ہے ابو جان ذرا اے تے دس جاؤ تسی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے اس سوال میں امام حسین دا جگر چاہ رہا ہے ابو جی تسی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے بیٹا صبر ابو جی مینوں یہ دس جاؤ اگر تسی نہیں آؤ گے تو پھر میں کس کے بازو پہ سجدہ کے لے جاؤں گی بیٹا آج تو بعد تو اپنی ماں دے بازو پہ سجدہ کے لے جائے ابو جی اپنی جان کھولے تھے بھائی علی اصغر لیٹتا ہے فرمایا بیٹا آج تو بعد کرینے بدل جان گے اصول بدل جان گے آج تو بعد علی اصغر میرے کو لے ہوئے گا تو اپنے والدہ کو لے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقین صبر کر کے میدان کارزار دے اندر نے اور حضرات محترم پھر جس سائڈ تے علی دا لال جاندہ ہے پرے تے پرے چیز دا چلا جا رہا ہے صفاں یہ صفاں بچھڑیاں چلیاں جا رہی ہیں بالآخر نماز دا وقت ہویا حضرت شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدیاں تیر آ کے لگا آخر تیر لگا وچ تالو تے ہو بے ہوش گیا سی اللہ اکبر منہ تھی کہہ کے تے سجدے وچ پیاسی امام حسین نے نانے دی اذان دی لاج رکھی اور آخری سا سجدے دے اندر بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ عقیدت دے گجرے لے کے کھلوتے تے کہندے نے بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی کی ہویا جے میں ایک بار بھلا بھل بھل کے کئیاں نوں دا لبے ہوندا نہیں کدی گناہگار بھلا اس جگ سنسار دے وچ یارو کوئی یار بھلا کوئی بار بھلا
پر ایک بھلا نہیں لال فاطمہ دا جیڑا نہیں نا ہیٹھ تلوار بھلا عالم ارواح وچوں عالم دنیا وچ آئے تے شان نال آئے عالم دنیا تو قدم اٹھایا تے دہلیز برزخ تے رکھیا. حضرات محترم یہ بھی بڑی خوبصورت داستان ہے تے بڑی لمبی داستان ہے لیکن زیادہ طوالت نہیں جانا چاہتا. کوئی بندہ جاندا ہے تے انہوں ایک فرشتہ لین واسطے آندا ہے. کوئی بندہ جاندا ہے تے انہوں پوری اللہ پاک دے رحمت دے فرشتیاں دی پوری بارات لین واسطے آندی. حسین کریم نے جدو دنیا تو قدم اٹھا کے دہلیز برزخ تے رکھے ہے. برزخ وال جس وقت سفر کر رہے تے صرف فرشتے نہیں آئے, نبیاں دیا جماعتاں حسین دا استقبال کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود امام حسین دا استقبال کرنے واسطے, آپ دے آوان و انصار دا استقبال کرنے واسطے موجود سن. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے میں خواب وچ ویکھیا سرکار دی زیارت ہوئی, آپ دے جسم دے اوتے مٹی سی کپڑیاں تے. میں عرض کیتی آقا اے مٹی کس طرح, آپ دے جسم تے مٹی دے اثرات کیوں نے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا, میں کربلا بھی سا تے میں حسین اپنے حسین نو اج شہید ہوندے ویکھیا, میں حسین دے استقبال واسطے گیا سا. حضرات محترم عالم ارواح تو عالم دنیا وچ اے شان, عالم دنیا تو عالم برزخ وچ جان دی اے شان تے برزخ تو اگے محشر ہے. تے محشر دے بارے وچ آخری حدیث پاک سماعت فرماؤ. ادھر راوی بھی حضرت امام حسین فرماندے نے سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول, فرماندے نے لوگوں میں اپنے نبی نو اپنے نانا جان نو اے فرماندیاں سنے. میرے آقا نے فرمایا عد الفرائض, میرے بیٹے حسین اپنے فریضے ادا کریں. بجلی چلی گئی, پکھے نہیں ہل سکتے, تسی تھوڑے تھوڑے ہل جاؤ, اگے آ جاؤ, تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ. بندہ ویسے چنگا وہی ہوندا ہے جڑا ضد کر جائے, لیکن تسی اگے آ جاؤ یار, اگے آ جاؤ, کوئی نہیں ہوتا, اور اگے آ جاؤ. کیا رچ بس میں تقریر مکان لگا تو صرف تواڈے واسطے گئی سی. نعرہ تکبیر, اللہ رسالت یا رسول اللہ کی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ غوثیہ یا غوثیہ, نعرہ کربلا زندہ باد, مایان سنت زندہ باد. امام حسین آپ خود فرماتے ہیں سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فرماندیاں سنے. اور یار ٹھیک ہے بھائی, بیٹھ جاتے مہربانی کر, 2 لفظ میرے کہنے مہربانی کرو بیٹھ جاؤ. یہ جڑا آن جان تے تماشا یہ رولا جو کرنے ٹھیک نہیں. فرمانے سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنے. میرے آقا نے فرمایا سی عد الفرائض, میرے بیٹے حسین اپنے فریضے ادا کری. تکن عبد الناس, وقت آوے گا حسین تو دنیا دا انوکھا عبادت گزار ہوگا. تو دنیا دا انوکھا تے سب تو بڑا عبادت گزار ہوئے گا. دسو جس وقت امام عالی مقام نے آخری سجدہ کیتا ہے اس وقت تو حسین دیا عبادت گزار ہے. علیہ بالقلوب, حسین قناعت اختیار کریں بیٹا. تکن من اغنى الناس, وقت آئے گا بڑے تو بڑا غنی بھی پیچھے رہ جائے گا, تو سب تو بڑا غنی ہوگا.
غنی مال نال نہیں ہوتا بندہ، غنی دل دا گنا ہوتا، دل دا گنا. سبحان اللہ. سخی ہوتا ہے جنہا دل سخی ہوتا ہے، غنی وہ ہوتا ہے جنہا دل غنی ہوئے. حسین اتنا غنی جدے دل تے محبت الہی دے اتنا غلب ہے. وہ کہنا ہے علی اصغر دا خون دا فوارہ نکلے ہے، تیرے واسطے نکلے ہے، میں نے بھی بڑا پیار ہے پر تیرے نال زیادہ پیار. سبحان اللہ. مالک تیرے نال زیادہ پیار، میرے سنیا میں تیرے نال زیادہ پیار. یہ میرا علی اکبر شبیہ رسول سی میں بڑا پیارا سی، لیکن میں تیرے نام تو قربان کیتا، میں نے تیرے نال زیادہ پیار. حسین علیہ بالقلوب قناعت اختیار کریں تکن من اغنى الناس، اس زمانے کا سب کو بڑا غنیوں میں کہا. پھر میرے آقا نے فرمایا انا فی الجنت لشجرۃ یقال لها شجرۃ البلوى. فرمایا جنت ایک درخت ہے، اس کو شجرۃ البلوى کہا جاتا ہے. اہل بلا کو بلایا جائے گا، اہل بلا کو بلایا جائے گا. ولا ينصب لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان. نہ انہاں واسطے ترکڑیاں رکھیاں جانیاں، نہ ترازو رکھے جانے. انہوں نے بلایا جائے گا اور اس شجرۃ البلوہ کے تھلے کھڑا کر کے یصب علیہم الاجر صبا، انہوں تے اجر کی بارش ہوگی. حضرات محترم، عالم ارواح تو آئے، عالم دنیا بھی اللہ کی رحمت، اتنے بھی اللہ کی رحمت، اتنے بھی انہوں نے اللہ کی رحمت. عالم برزخ کے اندر اس وقت برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن تسی نماز پڑھتے ہو تو کی کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھتے ہو؟ کوئی غوث ہے جو پڑھتا ہے کہ کوئی غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، اوتاد ہوئے، بڑے تو بڑا سالے عبادت گزار ہوئے، ہر بندے کو سلام پھیرن تو کہنا پوے گا، سلام پھیرن تو پہلے کہنا پوے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ محمد کریم تے بھی درود بھیج دے، انہاں دی آل تے بھی درود بھیج. جتھے جتھے کوئی نماز پڑھے گا اسی نماز کا تحفہ حسین پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے. اسی نماز کے اندر یہ تحفہ ہے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے تو حسین پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے. اگر یہ امتحان نہ ہوتا، دعا کر کے امتحان ٹال دیتے، اگر دعا کر کے امتحان ٹال دیتے، امتحان نہ ہوتا، یہ دنیا کے اندر بس پھر اولاد پیاری سی. نبی پاک نے ساڈیاں نمازاں وچ اپنا تے ذکر پایا، اسی اپنی اولاد کا ذکر بھی پا دیتا. حضرات محترم، آج یہ گل واضح ہو گئی کہ دوستو بے شک یہ آل محمد ضرور میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، لیکن انہوں کا کردار بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انہوں کا ضرور پڑھیا چاہیے. اور حضرت غریب نواز جنہاں نے 90 لاکھ لوگاں دے 90 لاکھ سکھاں دے ہندوؤں دے جنگ توڑ کے انہاں دے سینیاں دے اندر ایمان دا نور اتاریا ہے. وہ بھی کہتے ہیں شاستر حسین بادشاہ استر حسین دین استر حسین دین. یہ مطلب ہے کہ جڑا تو درود پہ پڑھ لینا یہ نہ سمجھی کوئی نماز تو دین تو وکری ہے. دین استر حسین دین استر حسین دین پناہ استر حسین سرداد نداد دست دل دست جدید حقا کے بنا لا الہ استر اللہ دے پاک دربار بھی جانا ہے تے اوتھے اللہ پاک نے کھڑا کرنا ہے
اور کہنا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا حسین ہے، بہاروں پھول برساؤ میرا حسین آیا ہے۔ اہل بلا آئے نے اس وقت انہوں نے اجر کی برسات ہوئے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، وقت آئے گا اللہ پاک صابروں انہوں کا پورا پورا اجر عطا فرمائے، پورا پورا اجر بغیر حساب سے عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو امام عالی مقام کی خوبصورت زندگی کو نور کشید کر کے اپنی زندگیاں منور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔